معصوم سی مہربان پری۔ کچھ دیر میں نے ارد گرد کا بغور جائزہ لیا اور پھر اٹھ کر میں کاؤنٹر کی طرف چل دیا۔ وہاں جا کر دیکھا تو وہ بھائی صاحب سیٹ سے غائب تھے جنہوں نے کاغذات جمع کرنے کے لیے دیے تھے۔ ان کے بجائے دوسری سیٹ پر ایک گوری لڑکی بیٹھی تھی۔ میں ان کے پاس چلا گیا۔ ایکسکیوز می میم، میں صبح 6 بجے سے دفتر میں موجود ہوں۔ میں نے کاغذات بھی وقت پر جمع کروائے تھے لیکن میری باری نہیں آئی، جبکہ میرے بعد آنے والے چلے بھی گئے۔ میں نے دھڑکتے دل سے گوری لڑکی سے پوچھا، ڈونٹ وری، آپ 1 منٹ رکیں، میں آپ کو ابھی وجہ معلوم کر کے بتاتی ہوں۔ اس نے انتہائی اخلاق سے مجھے جواب دے کے کوئی نمبر ملایا اور ریسیور کان سے لگا کر میرے بارے میں پوچھنے لگی۔ آپ کے کاغذات جمع ہی نہیں کیے گئے تو انٹرویو کیسے ہو سکتا ہے؟ ریسیور رکھتے ہوئے اس نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا تو اس کی بات سن کر میں نے سر پیٹ لیا۔ حد ہی ہو گئی تھی۔ یقیناً یہ اس صاحب کی شرارت تھی جو مجھ سے زیادہ میری فیس کی فکر میں گھلے جا رہے تھے، یا شاید وہ میری حماقت تھی جو میں ان سے نقصان سے بچنے کے لیے مدد مانگ بیٹھا تھا۔ مگر کیوں؟ میں نے تو طریقے کے مطابق جمع کروائے تھے، پھر کال لسٹ میں میرا نام کیوں نہیں لکھا گیا؟ میں نے ذرا غصے سے سوال کیا۔ یہ تو مجھے معلوم نہیں، کیونکہ اس کا درست جواب آپ کو متعلقہ شخص ہی بتا سکتا ہے۔ تو وہ کہاں ہیں؟ ان سے پوچھئے۔ آپ نے کس کاؤنٹر پہ جمع کروائے تھے؟ میم، یہ 7 والے کاؤنٹر پر۔ میں نے ان کی نشست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ سر، شفٹ چینج ہو چکی ہے، یہ جبار صاحب کی جگہ ہے، اب تک وہ جا بھی چکے ہوں گے، لیکن آپ پریشان مت ہوں، میں آپ کا مسئلے کا حل کرنے کی پوری کوشش کرتی ہوں، پلیز آپ تشریف رکھیے۔ 15-20 منٹ آپ کو مزید انتظار کی زحمت اٹھانی پڑے گی۔ میں دل ہی دل میں اس نالائق شخص کو کوستا ہوا بے چینی سے بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ تقریباً 15 منٹ بعد مائک پر میرا نام پکار کر مجھے ونڈو نمبر 4 پر بلایا گیا۔ وہاں سیٹ پر بھی وہی گوری لڑکی موجود تھی جس سے میں نے ابھی تاخیر کا شکوہ کیا تھا۔ پلیز سر، اپنے اصل کاغذات دکھائیے۔ میں نے کاغذات کھڑکی سے اسے پکڑائے۔ اس نے ایک ایک کر کے تمام کاغذات چیک کیے اور پھر ان پر لگی تصویر اور میرا چہرہ بار بار دیکھنے لگی۔ آپ کے بقول کاغذات آپ کے ہیں، جبکہ اس پہ لگی تصویر کسی اور کی ہے۔ یہ آپ تو نہیں ہیں مسٹر سلمان اکبر؟ بس اس مذاق کی کسر رہ گئی تھی اس نے جل کے کہا۔ مذاق میں نہیں، آپ کر رہے ہیں، کیونکہ میرے سامنے موجود شخص اور اس کاغذات پہ لگی تصاویر والے شخص میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس فرق کو ایک بچہ بھی جان سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ دھوکہ دہی جرم ہے اور اس جرم میں آپ کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، یہ کاغذات بھی میرے ہیں اور یہ شکل بھی میری، میں فیک نہیں ہوں۔ میں نے غصے سے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ ان کاغذات پہ لکھائی آپ کی ہے؟ جی بالکل، میں نے اپنے ہاتھوں سے فارم فل کیے۔ اٹس اوکے، یہ لیں کاغذ اور قلم، اپنا نام پتہ مجھے لکھ کے دکھائیں تاکہ میں لکھائی کو ملا کر دیکھوں۔ میں نے اس کی فرمائش سن کر بیزاری سے دوسری طرف دیکھا تو دیوار پر لگے شیشے پہ میری نظر پڑی۔ اوہ، 1 منٹ میم، میں سمجھ گیا کہ مسئلہ کیا ہے۔ یہ تصویریں میری ان پالتو مونچھوں اور داڑھی سے پہلے کی ہیں، جن کی وجہ سے آپ کو پہچاننے میں مشکل ہو۔ دیکھیے، شناختی کارڈ پہ بھی کاغذات پہ یہی تصویر لگی ہے۔ میں نے اسے شناختی کارڈ دکھاتے ہوئے کہا۔ اوہ، ویری انٹرسٹنگ، مگر انٹرویو کے لیے آنے سے پہلے آپ کو مونچھیں داڑھی صاف کرنا آنا چاہیے تھا۔ وہ کیوں جی؟ اس لیے کہ مونچھیں تو پھر بھی آسانی سے پالی جا سکتی ہیں، مگر انٹرویو کا موقع بہت مشکل سے ملتا ہے، گوری لڑکی نے ہنستے ہوئے کہا تو میں بھی مسکرا دیا۔ مسٹر سلمان اکبر، کیا آپ انٹرویو کے لیے تیار ہیں؟ اس نے پوچھا۔ جی میں تو صبح سے تیار ہوں۔ میں ذرا شوق ہوا تو وہ سنجیدہ ہو گئی۔ پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ امریکہ کیوں جانا چاہتے ہیں؟ ایک بہترین اور روشن مستقبل کے لیے۔ وطن میں مستقبل روشن کیوں نہیں ہو سکتا؟
وہاں جا کے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا ارادہ ہے، اس کے بعد بہترین جاب کی کوشش ہوگی۔ یہاں محنت کا صلہ نہیں ملتا، جس مقام کی خواہش ہے وہ یہاں رہ کر پانا ناممکن ہے۔ میں پیسہ کمانا چاہتا ہوں۔ میں نے صاف گوئی سے کام لیا۔ کیا مطلب؟ آپ کا کیا خیال ہے وہاں پیسے درختوں پر رکھتے ہیں؟ نو میم، ایسا نہیں، وہاں بھی کام کرے ہی پیسہ کمایا جاتا ہے، مگر وہاں اور یہاں کی اجرتوں کے معیار میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہاں دو نوکریاں کرنے والے بھی مر کر گزارا کرتے نظر آتے ہیں، مگر وہاں محنت کا اجر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پیسہ کمانے کے مواقع بھی زیادہ ہیں۔ کیا پیسہ ہی سب کچھ ہے؟ آپ کا وطن، آپ کا خاندان کچھ بھی نہیں؟ میم نے چپتا ہوا سوال کیا۔ میم، زندگی کی تلخ حقیقتیں ان کتابی باتوں سے بہت مختلف ہیں، جو آپ کی طرح میں نے بھی پڑھ رکھی ہیں۔ پیسہ بے شک سب کچھ نہیں، مگر یہ بھی تلخ حقیقت ہے کہ پیسے کے بغیر دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے۔ زندگی اسی کی جس کی جیب میں پیسہ ہے۔ رہی بات خاندان کی، تو اس کے لیے بھی ضروری پیسہ ہے۔ خالی پیٹ محبت بھی بوجھ لگتی ہے، اور جیب خالی ہو تو آج کے دور میں کوئی ہاتھ بھی نہیں ملاتا۔ اب ایسا بھی برا حال نہیں جیسا آپ نے نقشہ کھینچ دیا ہے۔ انسانیت اب بھی باقی ہے، جس کا دم سے دنیا آباد ہے، گوری نے جرح کی۔ میم، انسانوں کے مہذب بھیڑ کا نام انسانیت نہیں ہوتا، اور جن گنے چنے لوگوں کا آپ ذکر کر رہی ہیں، یقیناً دنیا انہی کی نیکی کی وجہ سے زندہ ہے، مگر یاد رکھیے فیصلے چند لوگوں کو نہیں، اکثریت کو سامنے رکھ کے کیے جاتے ہیں۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ علم اور پیار والے لوگوں کو دھرتی سے گزرنے زمانے ہو گئے۔ وہ اور دور تھا جب پیار، دنیا محبت کی باتیں کرتی تھی۔ یہ زر اور کار کا دور ہے۔ رشتے بھی اسی کے جس کے ہاتھ میں پیسہ۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو سارا جہاں آپ کا دوست، اور اگر نہیں ہے تو سگے بہن بھائی بھی دشمن۔ یہی سچ ہے، آزما کے دیکھ لیں۔ میں نے میم کو مفت مشورے سے نوازا۔ اگر آپ کے خیالات ایسے ہی ہیں بالکل بھی تو اچھے نہیں ہیں، اس نے پاس رکھے مگ میں سے کافی کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ میں نے سنا ہے سچ کافی سے زیادہ کڑوا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پیسہ ہی آپ کے لیے سب سے اہم ہے۔ میم، صرف میرے لیے ہی نہیں بلکہ یہاں موجود غیر موجود ہر شخص کے لیے۔ کیا آپ نہیں جانتی کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، سب سے اصل صحت ہے؟ جی بالکل، جان ہے تو جہان ہے، مگر جان بنانے کے لیے بھی پیسہ ہی کام آتا ہے۔ خالی پیٹ روٹی مانگتا ہے، اور روٹی پیسے کے بنا نہیں ملتی۔ میری بات سن کے وہ مسکرا دی۔ آپ بہت دلچسپ آدمی ہیں۔ دلچسپ کے بجائے آپ حقیقت پسند کہتی تو میں یقیناً خوش ہوتا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ پھر تو آپ کا نام مسٹر ریئلٹی یا مین آف ریئلٹی ہونا چاہیے، گوری لڑکی نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی، مگر اس سے بھی خوبصورت اس کی مسکراہٹ تھی جو اسے حسین ترین بناتی تھی۔ آپ جو مرضی سمجھیں، میں نے ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا یہ بتائیں، آپ کا کس سیاسی تنظیم سے تعلق ہے؟ سیاست میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں، لہٰذا کسی سیاسی تنظیم سے بھی کوئی واسطہ نہیں۔ ہاں، ایک سوشل آرگنائزیشن سے تعلق ہے۔ کس آرگنائزیشن سے؟ پاکستان امریکن کلچر سینٹر۔ آپ کا عہدیدار کا نام کیا ہے؟ میں آرگنائزیشن کا لائف ٹائم ممبر ہوں، بطور فنکشن آرگنائزیشن کے کام کرتا ہوں۔ نیو ٹیلنٹ کو سامنے لانا اور سائننگ اینڈ ایکٹنگ کے شوقین افراد کو متعارف کروانا میرا کام ہے۔ میں نے ممبرشپ کارڈ اور ممبرز کی تفصیلی لسٹ نکال کر دکھاتے ہوئے کہا۔ بہت خوب، اس کے علاوہ کیا مشاغل ہیں؟ میم نے پھر پوچھا۔ پچھلے کئی برسوں سے تو صرف امریکہ کے خواب دیکھنا ہی مشغلہ ہیں۔ تو گزر بسر کیسے کرتے ہیں؟ روزی روٹی کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے کو ایک چھوٹی سی دکان ہے جہاں بطور کمپیوٹر آپریٹر کام کرتا ہوں۔ زیادہ تر وکیلوں اور ڈاکٹروں کے ٹائپنگز اور سرٹیفکیٹس کو ٹائپ کرنے کا کام کرتا ہوں۔
میں نے میم کو اپنے بنائے ہوئے سرٹیفکیٹس دکھاتے ہوئے کہا۔ ویری گڈ، آپ تو بڑے کام کے آدمی ہیں، آپ سب کی تعریف ایسے ہی کرتی ہیں؟ میں نے کہا تو سوال کی گہرائی سمجھ کر وہ کھل کر ہنس دیں۔ مسٹر سلمان اکبر، ہر کسی کو تو نہیں، لیکن جس میں محنت، ہنر اور قابلیت جیسی خوبیاں ہوں، ان کی تعریف نہ کرنا زیادتی ہے۔ تعریف کروانا کسے پسند نہیں، لیکن تعریف اگر ایک خوبصورت لڑکی کرے تو اس کا لطف ہی جدا ہے۔ میم کے الفاظ سن کر میرا دل بھی باغ باغ ہو گیا۔ مسٹر سلمان اکبر، آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ بیچلرس، میں نے ڈگری دکھائی۔ میم نے سر اٹھا کر کچھ پوچھنے کا ارادہ کیا، مگر میری نظروں کی تپش سے گھبرا کر ان کا سوال لبوں میں ہی دم توڑ دیا۔ یہ آپ مجھے اس طرح گھور کیوں رہے ہیں؟ میم نے آبرو چڑھا کر ذرا خشک لہجے میں کہا۔ مارے گئے سلمان اکبر، یہ تو گرگٹ کی بھی استاد نکلی، خود ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی تو سب ٹھیک تھا۔ میں نے ذرا نظر بھر کر دیکھ لیا تو غصہ ناک پر دھر لیا۔ توبہ، عورت نام کی خوبصورت بلا سے توبہ، اس مخلوق کو سمجھنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے، میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ آپ کو دیکھ کر کسی کی یاد آ گئی تھی، میں نے فوراً بہانہ گڑھا۔ کس کی؟ میری اسکول ٹیچر تھی، اس سے آپ کی شکل بہت ملتی ہے، ہو بہوئی وہی قد کاٹ، وہی ناک نقشہ، وہ ہمیں فزکس پڑھاتی تھیں۔ سوچ رہا تھا کہ کہیں آپ وہ تو نہیں؟ میں نے فلمی ہیروز کی طرح آہ بھر کر کہا۔ اچھا، آپ کو اسکول چھوڑے 10-15 سال تو ہو گئے ہوں گے؟ میم نے پوچھا۔ جی جی، تو پھر اس لحاظ سے اس وقت تو آپ کی ٹیچر کی عمر 7-8 سال ہوگی۔ میں نے ان کی سنجیدہ لہجے کو، چھپے طنز کو سمجھ کر مسکراتے ہوئے شرمندگی سے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ میم نے میری چوری پکڑ لی تھی۔ آج مجھے یہ سبق مل گیا تھا کہ عورت 7 پردوں میں بھی مرد کی نظر کو پہچان لیتی ہے۔ نہیں، وہ اس وقت آپ جتنی تھیں۔ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی حماقت پر جھوٹ کا پردہ ڈال کر بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ اوہ سوری، افسوس ہوا یہ جان کر، اس نے رسمی سا جملہ ادا کیا۔ اٹس اوکے۔ اچھا یہ بتائیں، آپ امریکہ جا کے سب سے پہلے کیا کریں گے؟ میم نے فوراً اگلا سوال کیا۔ سب سے پہلے تو کوئی چھوٹی موٹی جاب ڈھونڈوں گا، پھر پڑھائی، اور تھوڑا تجربہ حاصل کرنے کے بعد اپنا بزنس کا ارادہ ہے۔ بڑے اونچے ارادے ہیں، مگر چھوٹی موٹی جاب پر گزارا کرنے والا بزنس کیسے کرے گا؟ بزنس کے لیے تو بہت سارا پیسے چاہیے۔ جاب اسی لیے تو ڈھونڈنی ہے تاکہ پیسہ جمع کر سکوں۔ جاب آپ پیسہ جمع کرنے کے لیے کریں گے تو گزارا کیسے کریں گے؟ اس کے لیے ایک اور جاب کروں گا۔ واہ بھائی واہ، خواب تو آپ کے شیخ چلی والے ہیں، وہ ہنسی۔ خواب تو خواب ہوتے ہیں، شیخ چلی دیکھے یا سلمان اکبر، فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ بند آنکھوں سے دیکھے گئے ہیں یا کھلی آنکھوں سے۔ میں نے اس کی شوخی کو نظر انداز کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ آپ تو فلسفی نکلے، اس فرق کی وضاحت کریں گے؟ ان میں وہی فرق ہوتا ہے جو وہم اور حقیقت میں ہوتا ہے۔ بند آنکھوں کے خوابوں کی عمر آنکھ کھلنے تک ہوتی ہے، اور کھلی آنکھوں کے خواب زندگی کے آخری لمحے تک ہم سفر رہتے ہیں۔ آپ کا ٹارگٹ بہت مشکل اور محنت طلب ہے، کیا آپ کو یقین ہے جیسا آپ سوچ رہے ہیں ویسا ہو بھی جائے گا؟ عجیب سوال پوچھے جا رہی تھیں محترمہ۔ ایک بار تو جی چاہا کہ اپنا سر پیٹ لوں، پھر موقع کی نزاکت جان کر یہ قیاس کرتے ہوئے خود پہ قابو پایا کہ شاید مجھے عجیب لگنے سوال ہی انٹرویو میں اہم نوعیت کے ہوں۔ جی سنا تو یہی ہے کہ نیت برمراد، یعنی جیسی انسان کی سوچ ہو ویسا ہی اجر ملتا ہے۔ میرا ویزا 4 بار رد ہوا، مگر میرا ریکارڈ گواہ ہے کہ رکاوٹیں مجھے آگے بڑھنے سے روک نہیں سکیں۔ آئندہ بھی ایسی مستقل مزاجی کا ارادہ ہے۔ وش یو بیسٹ لک مسٹر۔ ارادے ایسے پختہ تو منزلیں خود استقبال کرتی ہیں۔ ہمت مرداں مدد خدا۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو آپ کے نیک ارادوں میں کامیاب فرمائے۔ اس نے دعا دی تو میں نے آمین کہا، کہتے ہوئے تھینک یو کہا۔
میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں اس سے پوچھوں کہ کیا آپ سب سے ایسے ہی تفصیلی گفتگو فرماتی ہیں؟ یہ میری خوش گمانی تھی جو مجھے بار بار اکسا رہی تھی۔ میرے پاس ادب نے زبان کھولنے کی اجازت نہ تھی۔ حسن کو ایسی رعایت ملنی بھی چاہیے، ویسے بھی کچھ غلط فہمیوں کا قائم رہنا بھی بہتر ہوتا ہے، سو میں بے لگام خواہش کو دل میں ہی دبائے خاموش رہا۔ مسٹر سلمان اکبر، ایک کامیابی انٹرویو کی مبارک قبول کیجیے۔ ابھی کچھ دیر تک چائے کا وقفہ ہے، تقریباً 5 بجے آپ سے اسی کاؤنٹر پر دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک آپ کو ایک بار پھر انتظار کی زحمت اٹھانا پڑے گی۔ امید ہے اس بار آپ برا نہیں منائیں گے۔ جائیے، ناچیں، خوشیاں منائیے۔ کانگریچولیشن فار وننگ USA ویزا لاٹری، کسی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ میں کیا سن رہا تھا؟ گوری لڑکی کے یاقوتی لب مجھے کائنات کے حسین ترین لب لگے، جن سے نکلنے والے الفاظ میرے لیے جنت سے کے پروانے سے کم نہ تھے۔ آخر میں نے ویزا جیت ہی لیا تھا۔ اوہ میرے خدا، کیسی بے یقینی سی کیفیت ہے! جس خبر کو سننے کے لیے میں نے برسوں خاک چھانی، اب جب وہ مجھے سنائی دیے جا رہے تھے تو مجھے اپنی سماعت پر شبہ ہونے لگا تھا۔ دل کی دھڑکنیں بے ترتیب اور لفظ کہیں گم ہو گئے تھے۔ میرے قدم زمین پر نہیں تھے، میں کہیں ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ میم کی زبان سے ادا ہونے والا آخری جملہ میری زندگی کا حاصل تھا، جو میری روح کی گہرائیوں تک خوشیوں کے گلاب کھلا رہا گیا۔ یہ فقط چند لفظ نہ تھے، بلکہ ابر کرم کے ٹکڑے تھے جو میرے وجود کی زمین پہ برس کر پل بھر میں تھکن کی گرد کو اترنے کو مجھے نکھار گئے۔ میں نے کھڑے کھڑے ہی قبلہ رخ سر جھکایا اور شکر کا سجدہ ادا کرنے لگا۔